بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تقوی اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 282، آیت مداینت۔ آیت مداینت قرآن کریم کی تمام صورتوں میں تمام آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے۔ مداینت دین سے بنتا ہے، اور دین کے معنی قرض کے ہیں۔ مداینت کا مطلب ہوا قرض لین دین۔ چونکہ اس آیت میں یعنی قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت میں قرض لین دین کے احکام اتارے اور بتایا کہ تم اگر قرض لین دین کرو تو تمہیں ہمارے کچھ احکام ہیں جن کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس آیہ مبارکہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ مطلب بنا کہ ایمان والو، جب تم قرض لین دین کرو تو فاکتبوہ، اس کی دستاویز بنا لیا کرو، تحریر بنا لیا کرو۔ پھر فرمایا جب تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے لین دین کے معاملات طے ہو جائیں، اب کے بعد کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ان طے شدہ باتوں میں معمولی بھی رد و بدل کرے، کمی بیشی کرے۔ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں ذرہ برابر، یعنی اس دستاویز میں، اس تحریر میں وَلَا يَبْخَسْ، ذرہ برابر کمی بیشی نہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ صرف دستاویز نہ بناؤ، صرف تحریر نہ بناؤ، بلکہ دستاویز و تحریر کے گواہ بھی بنا لیا کرو۔ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ۔ تحریر یا دستاویز کے مردوں میں سے یا مردوں و عورتوں میں سے گواہ بنا لیا کرو۔ یہ گویا تیسرا بڑا حکم ہے۔ پھر
चौथा हुक्म इसमें यह जिक्र हुआ कि तारीर बन गई, उसका कातब भी किताबत कर चुका और उसके गवाह भी मुतय्यन हो गए और दस्तावेज में उनके नाम भी आ गए। तो अब इसके बाद कातब पर या गवाहों पर तुमने प्रेशर नहीं डालना, तुमने दबाव नहीं डालना कि कल कला तुम्हारे और तुम्हारे दूसरे शरीक के दरमियान तय पाने वाले लेन देन के मुआहदे में रद्दो बदल की तुम इस तरह सूरत कर सको, इसकी भी तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं है। फरमाया वला युदारा कातिबुन वला शहीद वइन तफअलू फइन्नहु फुसूकुम बिकुम। कातब और शहीद गवाह इनको अजियत नहीं पहुंचाओगे, इन पर प्रेशर और दबाव नहीं डालोगे, और अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी तरफ से फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ बगावत ठहरेगी। इसी तरह एक और हुक्म दिया, और नंबर 5 चंद अहकाम जो मैंने इस आया करीमा में से मुंतखब किए। एक हुक्म ये दिया कि अगर तुम लेन देन उधार नहीं बल्कि नकद करो, दस्त बदस्त करो, तो इस सूरत में तुम्हारे ऊपर कोई लाजम नहीं है कि तुम तहरीर बनो, तुम गवाह बनाओ। फरमाया कि इल्ला अन तकूना तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्लाह तक्तबूहा, के लेन देन दस्त बदस्त कर रहे हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि अल्लाह तक्तबूहा, तुम उसको लिखो, ना लिखो अल्लाह तक्तबूहा, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। यानी तुम्हें ये इख्तियार हासिल है, बल्कि जरूरत ही नहीं है कि तुम दस्त बदस्त नकद लेन देन करो और उसकी तारीर बनो, उसके गवाह खड़े करो। ये और इसके अलावा भी इस तवील आयत में लेन देन के, खुसूसन कर्ज लेन देन के, कारोबार और तजारत जो कर्ज की बुनियादों पर तुम करते हो, उसके चंद एक अहकाम दिए। और अगर आप देखें तो इसी आयत के अंदर लेन देन और कर्ज लेन देन के अहकाम देने के साथ साथ 2 बार तकवा का हुक्म आया। मसलन एक जगह कहा कि वल युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल यत्तक़िल्लाह रब्बा वला यबखस मिन्हु शैया, कि तारीर कौन बनवाए और तारीर बनवाने वाले को तकवा इख्तियार करना चाहिए, और उस तारीर में किसी किस्म की कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। वल यत्तक़िल्लाह रब्बहू वला यबखस मिन्हु शैया, और अल्लाह का खौफ होना चाहिए उसके अंदर, तकवा होना चाहिए उसके अंदर, या वो तकवा इख्तियार करे या वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, नंबर 1। इससे आगे इसी आयत में फरमाया कि वला युदारा कातिबुन वला शहीद वइन तफअलू फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, तुमने कातिब को भी और गवाह को भी
اذیت نہیں دینی، اس کو دباؤ میں نہیں لانا، اس پر پریشر نہیں ڈالنا. اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے احکام الہی کے خلاف بغاوت ہوگی. اور فرمایا واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. گویا 2 بار آیت مدائنت میں قرض لین دین کے احکام اتارے ہیں، اور اس طویل آیا میں ان احکام کے ساتھ ساتھ 2 بار تقوی کی تاکید فرمائی. گویا بتایا کہ تقوی کا تعلق جس طرح نماز روزے کے ساتھ بنتا ہے، اسی طرح تمہارے لین دین کاروبار و تجارت کے ساتھ بھی بنتا ہے. خصوصاً کاروبار لین دین جب قرض کے طور پر ہو. لین دین فرد کے ساتھ کرتا ہے، شہری کا ریاست و حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں. اس طرح گویا بتایا کہ تمہارا وہ لین دین، وہ تمہاری وہ تجارت، وہ کاروبار جو تم افراد آپس میں کرو، تم قوموں کے ساتھ کرو، بین الاقوام تمہارا یہ کاروبار ہو، تجارت ہو، جو قرض لین دین کی صورت میں ہو، تو ان احکام کی تم نے پابندی کرنی ہے. پتہ چلا کہ خانگی زندگی پچھلی ویڈیو میں نے تفصیلاً بتایا تھا آپ کو کہ خانگی زندگی کے احکام دیتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کا کہا. اور اس آیت کی روشنی میں جن احکام کا ذکر ہوا قرض لین دین کے حوالے سے، ان کے ساتھ ساتھ 2 بار واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنے کی تعلیم و ترغیب دی، بلکہ تاکید کی. ایک تو پھر میں کہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح بندے کے ذاتی و انفرادی عمل کے ساتھ مثلا نماز روزہ تقوی کا تعلق ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے اس کے اجتماعی معاملات، دوسروں کے ساتھ معاملات، جماعتوں کے ساتھ، کمپنیوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ، ریاستوں و حکومتوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، بلکہ بین الاقوامی سطح پر کاروبار تجارت کرتے ہوئے تقوی اختیار کرنا ہے. اس کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح تقوی کا تعلق ہے. اور یاد رکھیے، میں تقوی کا ایک مفہوم ایک بار پھر واضح کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ تقوی ان احکام کو کیوں کہا. تم قرض لین دین کر رہے ہو تو تم نے ان احکام پر لازماً عمل کرنا ہے. یہ تقوی کے عمل ہیں. میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ تقوی حقیقی ماننے کے اعتبار سے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو بندے کے اندر جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد بندہ نیکی کی طرف بآسانی راغب ہوتا ہے اور بدی سے بآسانی بچتا ہے. اور یہ تقوی، یہ دل کی کیفیت ان عملوں کے کرنے کے نتیجے میں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے جن عملوں کو احکام الہی کہا جاتا ہے، جو قرآن کریم کے صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں. جن احکام کا تعلق جہاں نماز و روزے کے ساتھ ہے، وہیں بندے کی معاشی زندگی، خصوصاً کاروبار و تجارت، بالخصوص قرض کی صورت میں کاروبار و تجارت کے ساتھ ہے. فرد کے ساتھ ہو
یا قوموں کا قوموں کے ساتھ ہو۔ تو ایک تو ان عملوں کو جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان احکام کو تقوی کہا اس لیے کہ ان کے کرنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح نماز روزہ اس کی پابندی کرنے سے بندے کے دل میں تقوی آتا ہے، اسی طرح ان احکام کی پابندی سے بھی بندے کے اندر تقوی آتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسرا مجازن انہی احکام کو تقوی کہا گیا کہ یہ احکام تم اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنی بزنس کے دوران میں اگر تم کاروبار، تجارت، بزنس قرض لین دین کی صورت میں کرتے ہو تو تم نے ان کی پابندی کرنی ہے، اور یہ تمہاری پابندی کے عمل کاروبار کے دوران میں یہ تقوی ہے۔ اندازہ ہوا آپ کو کہ تقوی اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے۔ والسلام۔